بسم اللہ الرحمن الرحیم. 20 نومبر 1979 فجر کی اذان مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور مسجد حرام میں یہ اذان ہوتے ہی جیسے آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ رش، اور پورا کا پورا جو ہے وہ ایک 100,000 آف پیپل انٹر ہوئے، نماز ادا کی شیخ محمد بن سبیل کی امامت میں. شیخ محمد بن سبیل کافی عرصے تک امام رہے ہیں مسجد حرام کے. خیر، نماز کے بعد انفارچونیٹلی دا ڈے اسٹارٹیڈ ویری پلیزنٹلی، جیسے ہوتا ہے کہ جیسے فجر پڑھتے ہیں آپ، لیکن امت کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ دن کا اختتام کیسے ہوگا. تو شیخ محمد ابن سبیل جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو دیر سم جو فرسٹ رو ہے اس میں تھوڑی سی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ موومنٹ ہے، اور وہ اس میں سے کچھ ایک بندہ جس کا نام جوہمان ہے، وہ حضرت شیخ محمد بن سبیل سے ان کا مائک لے لیتا ہے، اور جو اس کے گارڈز ہیں وہ ان کے گارڈز کو اوور پاور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مائک جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ جوہمان کے پاس. اور واٹ ہی سیز، میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے کرپشن اس نے مطلب وہاں پہ کھڑے ہو کے مسلمانوں کے سامنے ایک خطبہ دیا کہ جی کرپشن بہت عام ہو چکی ہے، اور دنیا ایسے کو جو ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں میں پڑی ہوئی ہے، اور ہر قسم کی جو فحاشی ہے اور وہ ایک عام ہو چکی ہوئی ہے. بیسک مقصد وہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کیا تھا، لیکن اس نے ساری باتیں پوری تمہید باندھی کہ ڈیو ٹو دس کرپشن وہ جو سائنس جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھے، مائنر سائنس، وہ پورے ہو چکے ہیں. تو اس لیے اب دس از اے ٹائم کہ اس نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس دیا دوبارہ یہاں پہ، اور کہا کہ دیر ول بی اے پرسن who will be a mujaddid who comes after 1 century, the renewer of a religion، یعنی کہ اسی ریلیجن کا مجدد، جیسے پچھلے شیخ مجدد الافسانی تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ فرسٹ محرم 1400، ٹھیک ہے، آج 55 سال پہلے کی بات ہے، 55 years before، رائٹ. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ مجدد آ گئے ہیں، in between us and his name is he is the Mahdi, and as Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that Mahdi will come، اور اس کا نام جو ہے وہ محمد ہوگا. حضرت مہدی کا نام انہوں نے جو بتایا تھا، مہدی تو میں نے آپ کو بتایا تھا لقب ہے نا، کا نام ہوگا محمد، کے والد کا نام ہوگا عبداللہ. یہ جو ہیں ان کا نام بھی ہے محمد بن عبداللہ، نام بھی تھا محمد بن عبداللہ، and he is from the tribe of قریش. قحطان ایک ٹرائب تھی جو قریش کی ایک سب ٹرائب تھی، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ تینوں نشانیاں ان کے اندر موجود ہیں، اور ان کو کہا کہ اٹھ کے کھڑے ہوں، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے. اور پھر اس کے بعد جو مقام اور رکن ہے، مقام اور رکن کیا ہے؟ بیسیکلی مقام ہے، مقام ابراہیم کو کہتے ہیں، اور رکن حجر اسود ہے جہاں پہ. اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہوا ہے کہ یہاں پہ حضرت مہدی بیعت لیں گے، یہ نشانی یاد رکھیے گا. مقام اور رکن کے درمیان میں حضرت مہدی کھڑے ہو کے لوگوں سے بیعت لیں گے. تو دیکھیں اب یہ مقام اور رکن کے درمیان میں بھی کھڑا ہے، ایک اور نشانی پوری ہوگی. تو آپ سارے یہاں پہ لوگوں کو بیعت، آپ سارے لوگ جو یہاں موجود ہیں مسجد حرام میں، ان کو بیعت دیں. اچھا، اب لوگ ڈر بھی گئے تھے، کیونکہ کبھی انہوں نے مسجد حرام میں گن شاٹس نہیں سنی تھی، فجر کے بعد گن شاٹس بھی فائر ہوئیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئیں. تو جس کی وجہ سے لوگ کنفیوزڈ بھی تھے، کچھ ڈر بھی گئے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے ہم جیسے جن کو عربی نہیں آتی تھی، اعلان عربی میں ہو رہا تھا سارا. تو کچھ ایسے ایوریج مسلمز بھی تھے جو who never knew عربی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہہ رہا ہے. اب جیسے عربی میں خطبہ کوئی دے رہا تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، کیا بات، زیادہ تر نہیں بات سمجھ آ رہی ہوتی. تو جو عربی تھے وہ سمجھ گئے، وہ دے بیکیم کنفیوزڈ کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور
تو ہوا کیا کہ یہ جو تھے ہمارے وہاں پہ جو عازمین حج تھے یا جو لوگ گئے ہوئے تھے، وہ یہ حج کا زمانہ تھا، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ذی الحج ختم ہوا تھا اور محرم سٹارٹ ہوا تھا. وہ نکلنے کی کوشش کی جب انہوں نے حرم سے، تو آگے گارڈز کھڑے تھے، اور وہ گارڈز سعودی گورنمنٹ کے نہیں تھے، وہ جہمان کے گارڈز تھے. یعنی کہ حرم واز کلوزڈ فرام آل سائڈس، فرام ایگزٹ اینڈ اوپن پوائنٹس. کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا، کوئی باہر نہیں آ سکتا تھا. تو ایک پورا پلان تھا جو ہیمان گروپ نے بنایا تھا. اس میں جو ان کے نومیرکس آتے ہیں وہ تھوڑے سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے 200 لوگ تھے، کوئی کہتا ہے 1000 لوگ تھے. واللہ عالم، اللہ کی ذات بہتر جانتی. اچھا، اب سعودی گورنمنٹ کو یہ بات پتہ چلی. اچھا، یہ سیج تقریباً 1.5 سے 2 ہفتے رہی ہے کعبہ کی، اور اس 1.5 سے 2 ہفتے میں نماز نہیں ہو سکی، اذان نہیں ہوئی، طواف بند ہو گیا، جو کبھی نہیں ہوا آج تک. اب اندازہ کیجئے، یہ ہماری ہسٹری کا ایک بلیک چیپٹر ہے. طواف نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی، اذان نہیں ہوئی مسجد حرام کے اندر. کین یو امیجن دس؟ یہ تو ابھی جب ایون کرونا بھی تھا، نماز اس طرح تھوڑی بہت ہوتی تھی، اذان بھی ہوتی، سب کچھ تھا، لیکن اس طرح کبھی نہیں ہوا تھا. تو اب سعودی گورنمنٹ کو سمجھنا ہے کہ ہم کریں کیا. clueless تھے، they were totally clueless about the situation. What we can do about this. جوہمان نے پورا پلان بنایا ہوا تھا، اور it was a proper plan. اس کا پورا نام جوہمان العتابی تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس نے مینارٹس پہ، جو آج مسجد حرام کے مینار ہیں، اس پہ سنائپرز بٹھائے ہوئے تھے، اور بڑے اچھے مارکس مین بٹھائے ہوئے تھے. تو سعودی پولیس نے کوشش کی کہ ہم انٹر ہوں. تو جیسے ہی وہ انٹر ہونے کی کوشش انہوں نے کی، تو اوپر سے سنائپ شاٹ آ کے ان کو سر میں لگتا تھا، اور وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اٹ واز اے ویری ویل آرگنائز پلان جو یہ سارا کچھ ہوا، انفارچونیٹلی. اب پھر انہوں نے کہا کہ سعودی گورنمنٹ نے کہا کہ وی شوڈ ٹرائی ٹو نیگوشیٹ ود دیم، کیونکہ یہ تو ہر طرف سے انہوں نے پکڑ لیا. کچھ حجاج کو انہوں نے ریلیز کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کی قلت تھی. انہوں نے کہا کہ کچھ کو ریلیز کر دیا. اصل مقصد حجاج کو قابو کرنا نہیں تھا، اصل مقصد تھا کعبہ کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، اور اس کو اپنے ہاتھ میں ہوسٹیج بنا کے سعودی گورنمنٹ سے اپنی وہ منوانا. کیا شرائط تھی؟ سعودی گورنمنٹ نے جب ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا، انہوں نے کہا کہ جو آل سعود ہے، یعنی کہ who is the governing جو ابھی تک ہے، یہ اپنا اقتدار چھوڑے، اور they have to forgo their kingship، اور یہ ساری چیزیں چھوڑیں، جو کہ وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. obviously وہ بھی آگے سے پاورفل تھے. پھر انہوں نے آپس میں کوئی 9 دن بعد یہ ڈیسیژن ہوا کہ we will take them on. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انفارچونیٹلی ملٹری پیرا ٹروپرز اور ٹینکس، اب یہ حرم ہے جو میدان جنگ بنا. اور یہ میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری ہسٹری کی وہ چیپٹرز ہیں جو ہمارے ینگسٹرس کو نہیں پتہ. کل کو یہ واقعہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ. تو we have to be aware of it. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت مہدی کو ہم نے پہچاننا کیسے، وہ اینڈ میں بات آئے گی، لیکن صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہسٹوریکل فیکٹس ہمارے ہمیں پتہ ہونے چاہیے، اور اگر ایسا خدا نخواستہ ہمارے ساتھ حرم میں ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے نا فوج انٹر ہوئی، ادھر ایلیٹ فوج جو ان کی کمانڈوز تھے، اور سارا کچھ انٹر ہوا. کئی لوگ کہتے ہیں انہوں نے فرینچ آرمی سے جو ہے نا وہ لی، ٹریننگ لی، کیونکہ اس وقت الاؤڈ نہیں تھا، فرانس کا کوئی وہ جا نہیں سکتا تھا. نان مسلمز آر ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر حرم. انفارچونیٹلی وہ بھی اب ختم ہو گیا. دیکھ کے دکھ مطلب شدید دکھ ہوا کل مجھے یہ خبر دیکھ کے، جب وہ انڈین اقلیتوں کی جو وزیر تھی، she went into مسجد نبوی. مطلب کہ I was like
کہ یار یہ دن آ گیا مسلمانوں کے اوپر کہ ایک ہی چیز پہ مجھے اور آپ کو فخر تھا کہ جب ہم دیکھتے تھے کہ یہاں سے ایک گیٹ آتا ہے, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے مسلمان ادھر اور اخراج نان مسلم ادھر. اندرا گاندھی مر گئی کہتے کہتے شاہ فیصل کو کہ مجھے صرف وہ جہاز سے دکھا دو, یہ کعبہ کیا چیز ہے جس کی طرف لوگ اتنا اٹریکٹ ہوتے ہیں. شاہ فیصل نے انکار کیا. ریگن پریزیڈنٹ پتہ نہیں ریگن تھا یا نکسن تھا, کون تھا, اس نے کہا شاہ فیصل نے انکار کیا. مطلب اس حدود میں جہاز سے بھی نہیں گزارتے تھے. لیکن this is how far we have fallen, yeah, unfortunately. تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ آرمی اسٹارمڈ ان. اس میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی بھی انوالو تھی, لیکن کیونکہ یہ ہائیلی ایک کانفیڈینشیل آپریشن تھا تو اس میں ہمیں نہیں پتا کہ پاکستان آرمی کا کتنا رول تھا اس میں. اس پہ بڑے بڑے کالمز لکھے گئے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں نہیں تھی انوالو, کئی لوگ کہتے ہیں انوالو تھی. اس لیے وی ول ناٹ گو انٹو دیٹ ڈسکشن, ہمارا پوائنٹ ہی نہیں ہے وہ. تو خیر ہوا کیا کہ جوہیمان العتیبی نے جب دیکھا کہ یہ اتنا سخت حملہ ہوا ہے اور وہ ٹینکس, یار آپ امیجن کریں خانہ کعبہ کے دروازے کے اندر سے داخل ہوئے, انہی سیڑھیوں سے کو استعمال کیا ٹینکس نے جن سیڑھیوں پہ آج میں اور آپ چلتے ہیں. اور جب اتنا سخت اٹیک آیا تو جوہیمان العتیبی نے اپنی ساری فوج کو کہا کہ بیسمنٹ میں پہنچو. بیسمنٹ میں پہنچے. بیسمنٹ میں جانے کا فائدہ کیا ہوا تھا؟ اچھا, اس گن فائٹ میں وہ جو بندہ جو مہدی ہونے کا کلیم کر رہا تھا ہی واز شاٹ ڈیڈ. وہ دودری اس کا کام ہو گیا ختم. جو بیسمنٹ میں چلے گئے, بیسمنٹ کے اندر کیا ان کو فائدہ تھا؟ بیسمنٹ میں صرف ایک انٹری پوائنٹ تھا. اب نیچے جو بھی فوجی آتا تھا ان کو پتا تھا کہ اسی انٹری پوائنٹ سے اس نے آنا ہے, دے ول شاٹ ہم ڈاؤن. تو کافی سارے بلڈ شیڈ ہوا, بہت سارے فوجی بھی مرے اس میں, شہید ہوئے. پتہ نہیں اب کیا اس میں, پھر ان کو سمجھ نہیں کہ ہم کیا کریں. پھر انہوں نے کام کیا کہ ٹائر جلا کے بیسمنٹ میں پھینکے تاکہ اسموک سے جو ہے نا وہ کیا ہو جائے, انہیل کر کے وہ ٹائرس کی بڑی گندی اسمیل ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے, وہ ہو جائیں, سفوکیٹ ہو جائیں. لیکن وہ بھی کام نہیں آیا. اس کے بعد پھر ڈیسائیڈڈ ٹو بیسمنٹ کو پانی سے بھر دیں, اور پانی سے بھر دیا گیا. اور پانی سے جب بھرا گیا تو اس کے اندر کیا ہوا کہ لائیو الیکٹرک وائرز جو ہیں وہ ڈال دی گئی. تو اور اس میں پھر کرنٹ کی وجہ سے کافی لوگ مرے. البتہ 70 people were caught alive, جس میں جوہیمان العتیبی تھا, and they were executed publicly within 2 days. پبلک ایگزیکیوشن کی گئی ان کی حرم کے سامنے ہی. اور پھر حرم کی نقصانات ہوئے تھے حرم کے, ظاہری بات ہے گن شاٹ چلی تھی, ٹینک کا گولہ, مطلب کافی نقصان ہوا ہوگا. تو یہ ہماری ہسٹری کا ایک ڈارک چیپٹر ہے میرے بھائی. اور اب آج کل کو میں اور آپ لیٹ سے حج عمرے پہ ہوتے ہیں, اسی طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے, کیا کریں گے؟ آپ کو فورس کیا جاتا ہے بندوق رکھ کے سر پہ, بیعت کرو, کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی نشانیاں تو ہمیں ساری پتہ ہے, لیکن ایک نشانی یاد رکھیے گا کہ سیریا سے ایک مسلمان فوج نکلے گی جس کو زمین کھائے گی. میں نے آپ کو یہ حضرت مہدی والی ایپیسوڈ میں شاید بتایا تھا. نان مسلم آرمی نہیں ہوگی, پھر بھی ہم مسلم آرمی, مطلب کہ اتنا بڑھ چکا ہوگا اسلام اس وقت کہ نان مسلمان آرمی نکلے گی سیریا سے. ظاہر بات ہے سیریا مسلم کنٹری نا, تو وہاں سے حضرت مہدی کو ختم کرنے کے لیے وہ نکلے گی. ادھر سے کالے جھنڈے نکلیں گے. یہ 2 نشانیاں جب تک آپ کو نظر نہیں آتی
don't believe anyone is a Mahdi. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نشانی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے دوسری کہ مہدی رضی اللہ تعالی عنہ خود نہیں آ کے اس طرح فورسفلی اپنے آپ کو مہدی ڈکلیئر کروائیں گے. یہ بات بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے. وہ تو بلکہ آپ کو میں نے بتایا تھا وہ تو چھپتے پھریں گے. پہلے ہی ول گو ٹو مدینہ, لوگوں کے پیچھے مدینہ جائیں گے, دین ہی ول کم ٹو مکہ, ول سے I'll not take the بیہ بیکاز کیونکہ میں اس امت کا جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا, جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھاگتے ہیں اقتدار سے. میں اگین دوبارہ یہ حدیث بتا رہا ہوں. عبداللہ ابن عمر said I saw a messenger of Allah, peace be upon him, circling around Kaaba and saying how pure you are and how pure is your fragrance and how great you are and how great is your sanctity. یعنی کہ کتنی عظیم ہے تمہاری عزت, کتنی عظیم ہے تمہاری خوشبو, خود تم کتنے عظیم ہو, لیکن by the one, یعنی کہ اللہ کی قسم, by the one whose hand, جس کے ہاتھ میں میری سول ہے, یعنی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جس کے ہاتھ میں میری سول ہے, the sanctity of the believer is greater than your sanctity. یعنی کہ ایک عام بلیور کی سینکٹیٹی تمہاری سینکٹیٹی سے زیادہ, اس کی ویلتھ کی سینکٹیٹی تمہاری سینکٹیٹی سے زیادہ, اس کی لائف کی سینکٹیٹی تمہاری سینکٹیٹی سے زیادہ ہے, اس کے بلڈ کی سینکٹیٹی تمہاری سینکٹیٹی سے زیادہ. یہ عبداللہ بن عمر کی نریشن ہے اور سنن ابن ماجہ میں 3932 نمبر حدیث ہے. میرے بھائی بات یہ ہے کہ کعبہ کی اس واقعے کو اگر ہم ریوزٹ کرتے ہیں اور کتنا شدید دکھ ہوتا ہے. آج کوئی کعبہ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے تو ہماری خون کھولتے ہیں. اب پتہ نہیں مسجد اقصیٰ کے بعد وہ خون بھی اب آہستہ آہستہ کھولنا بند ہو گئے ہیں. کل کو خدا نخواستہ یہ حال نہ ہو جائے مسلمان کا کہ کعبہ کی طرف بھی کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھے تو ہم مرے ہوئے ہوں. تو بات یہ ہے کہ اس انسیڈنٹ کو ریوزٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم روزانہ کتنے لوگوں کا دل توڑتے ہیں, ہم روزانہ کتنے لوگوں کی سینکٹیٹی پامال کرتے ہیں, ہم روزانہ کتنے لوگوں کی ویلتھ پامال کرتے ہیں, ہم کتنے لوگوں کا بلڈ پامال کرتے ہیں. آج مسلمان بظاہراً سمبولیکلی کعبہ کو تو نہیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ نہ وہ وقت لائے, گرا رہا, لیکن اس حدیث کے مطابق وہ کتنے روحانی کعبہ گرا رہا ہے. The lesson to be learned is کہ میرے اوپر آپ کی عزت اتنی محترم ہے جتنی میرے لیے ہے, آپ کی ویلتھ اتنی محترم ہے جتنی میرے لیے ہے, آپ کی بلڈ کی جو وقت ہے وہ اتنی ہے جتنی میری ہے. یہ بات مجھے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کعبہ کی سینکٹیٹی سے زیادہ ایک بلیور کی سینکٹیٹی ہے. اس کی ریزن, لاجیکل ریزن کیا ہے؟ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم اشرف المخلوقات میں آتے ہیں, ایسے ہی ہے. تو کعبہ بھی ایک مخلوق ہے, بنی ہوئی ہے نا دیوار. آپ پہلے کہہ لے چلے اینجلز نے بنائی, حضرت آدم نے بنائی, حضرت ابراہیم نے بعد میں کنسٹرکٹ کی, لیکن اٹس اے مخلوق بیسکلی, اینڈ یو آر اشرف المخلوقات. آپ کی ورث اس سے زیادہ ہے. اچھا مجھے آپ صرف یہ بتائیں, آج ہم خانہ کعبہ کے ساتھ اگر لگ جائیں تو وی فیل پراؤڈ, الحمدللہ وی فیل, ہماری فیلنگز ڈسکرائب نہیں ہم کر سکتے وہ جو کعبہ کے ساتھ کی فیلنگز ہیں. لیکن وائی ڈونٹ وی فیل دس وین وی ڈیل بیڈلی ود دا مسلمز, ود ادر پیپل, ود ادر بلیورز؟ ہم یہ چیزیں کیوں فیل نہیں کرتے؟ کرکس آف دا اسٹوری یہ ہے. یہ ایک ہسٹوریکل واقعہ ہے, لیکن میں اس کو لنک صرف ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک بلیور کی سینکٹیٹی کتنی امپورٹنٹ ہے,
اللہ کے نزدیک. اور اگر ہم اس کو پامال کرتے ہیں نعوذ باللہ, تو نعوذ باللہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے, جو کیا ہے, جیسے نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کوئی کعبہ کی طرف گندی آنکھ سے دیکھے, میلی آنکھ سے دیکھے, اس سے بڑا گناہ روزانہ ہم کر رہے ہیں. We have to overcome this. مجھے کسی نے حق نہیں دیا کہ میں کسی کی عزت اچھالوں, مجھے کسی نے حق نہیں دیا میں کسی کی جان اور مال کا دشمن ہوں. یہ حق صرف اللہ کے پاس ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کی اس حدیث سے ہمیں بات سمجھ آ جانی چاہیے